یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں، یہ صدیوں سے چلتا ہوا ایک زخم ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی یہ جنگ صرف دو قوموں کا تنازع نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ ہزاروں بچے جنہیں اسکول جانا چاہیے تھا، آج ملبے تلے دفن ہیں۔ لاکھوں خاندان جو ہستی بستی زندگی گزار رہے تھے، اب پناہ گزین کیمپوں میں زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ سب کیسے شروع ہوا اور آج تک کیوں ختم نہیں ہو سکا؟ 1948 دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن فلسطینی عوام کے لیے یہ ایک قیامت تھی، کیونکہ جس سرزمین پر ان کے آباء و اجداد صدیوں سے رہ رہے تھے، اس پر ایک نئی ریاست اسرائیل قائم کر دی گئی۔ اس واقعے کو فلسطینی آج بھی نکبہ یعنی بڑی تباہی کہتے ہیں۔ اس ایک فیصلے نے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اسی وقت سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا، فلسطین میں جو یہودی پہلے سے رہتے تھے وہ رہنے کے حقدار ہیں، لیکن جو باہر سے لائے گئے ہیں وہ دراصل قابض ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد فلسطین مزید تقسیم ہوا۔ یروشلم، مغربی کنارہ اور غزہ سب اسرائیل کے قبضے میں آ گئے۔ وقت کے ساتھ اس تنازع نے کئی بڑے موڑ دیکھے۔ انتفاضہ تحریکیں، جب فلسطینی عوام نے اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوسلو معاہدہ، جو امن قائم کرنے کی ایک کوشش تھی لیکن ناکام ہو گئی۔ اور غزہ کی جنگیں 2008، 2014 اور 2021 میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ عراق کے صدر عبد الرحمن عارف نے اس وقت کہا تھا، اسرائیل کا وجود ایک تاریخی غلطی ہے جسے درست کرنا ضروری ہے۔ لیبیا کے رہنما معمر قذافی نے تو ایک نیا حل پیش کیا جسے اسراتین کہا گیا، یعنی ایک مشترکہ ریاست جہاں یہودی اور فلسطینی ایک ساتھ برابر حقوق کے ساتھ رہ سکیں۔ لیکن دنیا کی طاقتوں نے کبھی اس تجویز کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ سیاست سے ہٹ کر اصل کہانی معصوم انسانوں کی ہے۔ غزہ کے کیمپوں میں وہ بچے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے، وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ملبے کے نیچے کود جاتی ہیں۔ قذافی نے 2002 میں کہا تھا، ہزاروں لیبی عوام فلسطینی عوام کے دفاع کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ شاہ فیصل نے بھی 1973 کی تیل کی جنگ میں کہا تھا کہ اگر اسرائیل امن قائم نہیں کرتا تو عرب دنیا پھر سے تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گی۔ آئیے ذرا دنیا کی بڑی انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی رپورٹس پر بھی نظر ڈالیں، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ تنازعہ صرف جذباتی یا سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک تسلیم شدہ انسانی المیہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی اوچا کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 61,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور 1,50,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان ہلاکتوں میں آدھی سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں اور ناکہ بندی نے غزہ کو کھلی جیل بنا دیا ہے، جہاں لوگوں کو نہ کھانے پینے کی اشیاء میسر ہیں، نہ دوائی اور نہ ہی بجلی اور پانی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک تحقیق میں یہ کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے دوران متعدد بار ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت وار کرائم یعنی جنگی جرم کہا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق ہر 10 میں سے 7 بچے غزہ میں کسی نہ کسی ذہنی یا جسمانی صدمے کا شکار ہیں۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سرحدوں کا نہیں، بلکہ مستقبل کی نسلوں کی بقا کا سوال ہے۔ رپورٹس کے مطابق مئی سے اب تک 1,760 افراد امدادی مراکز کے قریب مارے جا چکے ہیں۔ 240 افراد بھوک سے ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 107 بچے شامل ہیں۔ یہ اعداد و شمار محض نمبرز نہیں، بلکہ ہر ایک کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک ٹوٹا ہوا خاندان، ایک اجڑا ہوا گاؤں۔ مسلم دنیا نے اس المیے پر اپنے رد عمل کا اظہار مختلف سطحوں پر کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے مسلم ممالک کو متحد ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے اسرائیل کی غزہ پٹی پر قبضے کی منصوبہ بندی کو نسل کشانہ اور توسیع پسندانہ قرار دیا۔ عوامی سطح پر بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن، اردن، لبنان، کویت، ترکی، مصر، عراق اور ایران میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ انہوں نے فلسطینی پرچم اٹھا کر نعرے لگائے کہ ہم اپنی جان تمہارے لیے قربان کر دیں گے۔ دنیا بھر میں بھی آوازیں بلند ہوئیں۔ لندن میں 1,00,000 افراد نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، بھارت، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن میں بھی بڑے مظاہرے ہوئے۔ یہ احتجاج اس بات کا ثبوت ہیں کہ فلسطین کی آواز صرف عرب یا مسلمان نہیں،
بلکہ پوری دنیا کی آواز ہے۔ کچھ لوگ دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، ایک آزاد فلسطین اور ایک محفوظ اسرائیل۔ کچھ لوگ قذافی کے اسراتین ماڈل کو امید کی کرن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے جب تک فلسطین آزاد نہ ہو۔ امن صرف ایک لفظ نہیں، یہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جب تک امن نہیں آتا یہ جنگ نہ اسرائیل کو محفوظ کرے گی نہ فلسطین کو، لیکن انسانیت کے زخم ہمیشہ تاریخ میں درج رہیں گے۔